تفسیر نور العرفان سے 100 مدنی پھول قسط نمبر 7۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر نور العرفان سے 100 مدنی پھول قسط 7۔ دعائے اتار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ تفسیر نور العرفان سے 100 مدنی پھول قسط 7 پڑھ یا سن لے، اسے اپنی اور اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، اور اسے ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سورۃ الزمر سے حاصل ہونے والی 14 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، راحت میں گزشتہ تکالیف کو یاد رکھ کر رب سے خوف کرنا مومنوں کی صفت ہے۔ 2، عابد یعنی عبادت کرنے والے سے عالم دین افضل ہے۔ ملائکہ عابد تھے اور آدم علیہ السلام عالم، عابدوں کو عالم کے سامنے جھکایا گیا۔ 3، جس جگہ تمہیں رب کی عبادت کی آزادی نہ ہو، وہاں سے ایسی جگہ ہجرت کر جاؤ جہاں عبادت کی آزادی ہو، غرض یہ کہ سب کچھ چھوڑ دو، اللہ کی عبادت نہ چھوڑو۔ صابرین کی شان۔ 4، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کا اجر وزن سے ملے گا صبر کے سوا، کہ اس کا اجر بغیر وزن ہے، صبر کا وزن ہی نہ ہوگا، صابرین کے لیے میزان نہیں۔ نمبر 5، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ خود صحابی، ماں باپ بھی صحابی، ساری اولاد صحابی، پوتے صحابی، 4 پشت کی صحابیت آپ کی خصوصیت ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام 4 پشت کے نبی ہیں۔ نمبر 6، تقوی اور خشیت یعنی نافرمانیوں کی وجہ سے بندہ مومن کے دل کا غمگین ہونا وہ خوف ہے جو اطاعت کا ذریعہ بن جائے، اسی خوف پر ایمان کا دار و مدار ہے، ورنہ مطلقاً خوف خدا تو شیطان کو بھی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، پارہ 28 سورۃ الحشر آیت 16، ترجمہ کنز الایمان، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ نمبر 7، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو آپ نے حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید علیہ رضوان کو اپنے ایمان کی خبر دی اور انہیں بھی دعوت ایمان دی۔ یہ حضرات بھی آپ کی تبلیغ سے ایمان لائے۔ سبحان اللہ، مبارک ہے وہ درخت جس کے پھل ایسے ہوں۔ نمبر 8، کھیتی سبز ہونے کے بعد پک کر پیلی پڑتی ہے، پھر کاٹ کر بھوسا دانہ علیحدہ علیحدہ کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی دنیا کی بہاریں اور انسان کی زندگی ہے، اولاً خوشنما پھر سب فنا، لہذا اس کی سبزی یعنی دنیا کی رونقوں پر اعتماد نہ کرو۔ نمبر 9، صوفیہ رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانے، زیادہ سونے، زیادہ بولنے سے دل کی سختی پیدا ہوتی ہے۔ کم کھاؤ، کم بیمار پڑو گے، کم بولو، گناہ کم کرو گے، درود شریف زیادہ پڑھو، بے ایمان ہو کر نہ مرو گے۔ 10،
مومن ایک اللہ کا ماننے والا بندہ ہے، مشرک ہزاروں کا غلام، 2 گھر کا مہمان بھوکا اور چند آقاؤں کا غلام پریشان ہوتا ہے کہ کس کو راضی کرے اور اپنی حاجت یعنی ضرورت کس سے کہے۔ ایک کا غلام مزے میں رہتا ہے، ایسے ہی مومن راحت میں ہے، کافر دنیا میں بھی پریشان ہے، آخرت میں بھی۔ 11 حضرت جبریل علیہ السلام ہر رمضان میں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا قرآن سنایا کرتے تھے۔ 12 انسان میں 2 روحیں ہیں، ایک مقامی یا سلطانی، دوسرا سیلانی۔ پہلی روح سے زندگی قائم ہے، دوسری سے ہوش و حواس۔ پہلی روح موت کے وقت نکلتی ہے، دوسری نیند میں۔ سونے کی حالت میں ایک روح نکل جاتی ہے جس سے ہوش و حواس قائم ہیں۔ 13 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام آسمانی زمینی خزائن الہیہ کی چابی ہے۔ 14 قیامت میں انبیاء اکرام علیہ السلام مدعی کی حیثیت سے اور امت مصطفیٰ گواہوں کی حیثیت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہی گواہ کی شان سے کہ سارے عالم کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنبش لب یعنی سفارش پر ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا عجیب نظارہ ہوگا، اللہ خیر سے دکھائے۔ سورۃ المومن سے حاصل ہونے والی 10 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1 شفاعت ملائکہ یعنی فرشتوں کی شفاعت برحق ہے کہ وہ مومنوں کے لیے آج بھی دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ سارے مسلمانوں کے لیے دعا۔ 2 مسلمانوں کے لیے غائبانہ یعنی ان کی غیر موجودگی میں دعا کرنا اور بے غرض دعا کرنا سنت ملائکہ ہے اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ 3 مقدس مقامات پر جا کر حمد الہی کے ساتھ مسلمان بھائیوں کے لیے دعا مانگنا زیادہ قبول کے قریب ہے۔ حاجی کو چاہیے کہ کعبہ معظمہ اور سنہری جالی پر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرے۔ 4 فرشتے ہم مسلمانوں کے لیے اس لیے دعائیں دے رہے ہیں کہ سبز گنبد والا سنہری جالی والا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خوش ہو جائے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ان کے آل و اصحاب، ان کے مدینے والوں کو دعائیں دیا کریں، ان کے چرچے کیا کریں، ان کا ذکر خیر سے کیا کریں، اور سے بزرگان کا یہی مقصد ہے۔ 5 بعض دل کی پوشیدہ چیزوں پر بھی حساب و عذاب ہوگا، جیسے برے عقیدے اور برے ارادے، یعنی جن پر عمل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہو، ہاں غیر اختیاری برے خیالات پر پکڑ نہیں۔ 6 واعظ یعنی نصیحت کرنے کا طریقہ یہی مفید ہے کہ واعظ یعنی نصیحت کرنے والا اپنے کو بھی مجرموں میں داخل کر کے گفتگو کرے، جیسے کہ ہم آج بے نمازی ہو گئے حالانکہ خود نمازی ہے، تاکہ واعظ کی خیر خواہی واضح ہو جائے۔ 7 حاسدوں کے مکر یعنی دھوکے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ 8 رات کھیل تماشوں میں گزارنا گناہ ہے، بلکہ بلا وجہ جاگتے رہنا مناسب نہیں۔ 9 صوفیہ رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، ہر نعمت کا شکر جدا گانا ہے۔ وقت کا شکر یہ ہے کہ ہر وقت جائز کام میں صرف کرے اور کچھ وقت اللہ کے ذکر اور دینی خدمت میں خرچ کرے۔ 10 اے انسان، رب کریم نے تمہیں سیدھی قامت بخشی، جانوروں کی طرح نہ بنایا، تمہیں کھانے کے لیے ہاتھ بخشے تاکہ تمہارا سر رزق کے آگے نہ جھکے، رازق کے آگے جھکے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ حامیم السجدہ سے حاصل ہونے والی 9 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1 جب دن برے آتے ہیں تو انسان عیب کو ہنر سمجھنے لگتا ہے۔ 2
نیک کار یعنی نیک بندہ نیکی کر کے بھی معافی مانگے کہ مولا تیرے دربار کے لائق نیکی نہ ہو سکی۔ 3، زمین آسمان سے افضل ہے کہ نبیوں علیہم السلام کی جائے سکونت یعنی ٹھہرنے کا مقام ہے۔ رزق بندے کی تلاش میں ہے۔ 4، رزق کی پیدائش مرزوق یعنی جسے رزق دیا جاتا ہے اس سے پہلے ہو چکی ہے، پھر انسان رزق کی زیادہ فکر کیوں کرے؟ روح جسم سے 4000 سال پہلے پیدا ہوئی اور رزق روح سے 4000 برس پہلے پیدا ہوا۔ 5، تلاوت قرآن کریم کے وقت شور مچانا جس سے تلاوت کرنے والے کو دشواری ہو مشرکین کا دستور یعنی رواج ہے، لہذا نماز با جماعت کے وقت مسجدوں کے پاس ڈھول باجے بجانا، وائد قرآن پر شور مچانا حرام ہے۔ 6، رب کو اس کی بولی بڑی پیاری معلوم ہوتی ہے جو دعوت خیر دے اگرچہ اس کی آواز موٹی اور باتیں معمولی ہوں، اللہ نصیب کرے۔ 7، غصے کے وقت اعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بہت مفید ہے۔ 8، ہمیشہ نبی اپنی قوم کی زبان میں بھیجے گئے اور کتاب نبی کی زبان میں اتاری گئی، یہ نہ ہوا کہ نبی کی زبان اور کتاب کی زبان اور۔ 9، راحت میں رب کو بھول جانا اور صرف مصیبت میں دعا کرنا کفار کا طریقہ ہے جو رب کو ناپسند ہے۔ سورۃ الشورى سے حاصل ہونے والی 8 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، علماء کا توکل اسباب جمع کر کے مسبب اسباب یعنی اللہ پاک پر نظر کرنا ہے۔ صوفیہ کا توکل اسباب سے منہ موڑ کر مسبب اسباب پر نظر کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں توکل کر کے دکھائے ہیں۔ 2، نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت نبی ہیں اور آپ نے ہی پہلے کفار کو تبلیغ کی، آپ ہی کی نافرمان امت پر پہلے عذاب آیا۔ 3، استقامت سنت انبیاء ہے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک استقامت 1000 کرامتوں سے افضل ہے۔ 4، ایک ہی نیکی پر اکتفا نہ کرے، جس قدر ممکن ہو کر گزرے، دانا پھینکے جاؤ نہ معلوم کون سا اگ جائے۔ 5، صوفیہ فرماتے ہیں کہ نصف ایمان صبر ہے اور نصف شکر۔ 6، 1000 کافروں کو مارنا آسان ہے، نفس امارہ کو مارنا مشکل۔ 7، کوئی شخص اس دنیا میں بے حجاب یعنی بغیر پردے اور آڑ کے رب سے کلام نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کلام کیا مگر حجاب سے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حجاب رب سے کلام کیا مگر دوسری دنیا میں بلکہ عرش سے ورا یعنی آگے پہنچ کر۔ 8، حضرت جبریل علیہ السلام جب پہلی وحی لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقینی طور پر جان لیا کہ یہ جبریل ہیں اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ قرآن ہے اور یہ رب کے بھیجے ہوئے ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ نہ پوچھا کہ تم کون ہو اور تم اپنی طرف سے یہ باتیں کر رہے ہو یا قرآن سنا رہے ہو۔ سورۃ الزخرف سے حاصل ہونے والی 9 خوبصورت باتیں۔ عربی زبان کی شان۔ نمبر 1، قرآن کے سوا کوئی آسمانی کتاب عربی میں نہ آئی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا عرب میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہ آیا۔ ساری کتب عبرانی زبان میں بھیجی، اب وہ زبان بھی مٹ گئی مگر قرآن کی وجہ سے عربی عام ہے۔ 2، عربی زبان تمام زبانوں سے اشرف یعنی افضل ہے کہ اس زبان میں قرآن آیا، مرنے کے بعد سب کی زبان عربی ہو جاتی ہے، عربی میں ہی حساب قبر و حساب قیامت ہوگا۔
اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی تھی۔ غرض یہ کہ عربی زبان روحانی ہے، باقی زبانیں جسمانی۔ نرینہ اولاد کی دعا کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ 3. لڑکیوں کی پیدائش سے گھبرانا کافروں کا طریقہ ہے۔ ہاں، دینی خدمت کے لیے بیٹے کی دعا کرنا سنت انبیاء ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام نے بیٹوں کی دعائیں مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ کر کہتے تھے اسمع یا ایل، یعنی اے اللہ سن لے۔ جب فرزند پیدا ہوئے تو اس کا نام اسی مناسبت سے اسماعیل رکھا۔ 4. اسلام نے مرد عورت سب کے لیے چاندی سونے پر تکیہ لگانا، اس کے بستر پر بیٹھنا سب کچھ حرام ہے۔ عورتوں کو چاندی سونے کے صرف زیور پہننا حلال ہے۔ 5. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات کے بعد بھی زندہ ہیں، مگر ہماری نگاہ سے چھپے ہوئے ہیں۔ 6. نبوت تمام عقائد اسلامیہ کی اصل یعنی بنیاد ہے۔ نبی کو مان لیا، سب کچھ مان لیا۔ نبی کا انکار کیا، ہر عقیدے کا انکار کیا۔ 7. اپنے لیے محبوب بندوں سے دعا کروانا بڑی پرانی سنت ہے۔ 8. کفار حتیٰ کہ فرعونی بھی مانتے تھے کہ نبی حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس یعنی فریاد سننے والے ہیں، کہ بوقت مصیبت اپنی مشکل کشائی کے لیے نبی کے پاس آتے تھے۔ 9. بعض علماء نے فرمایا کہ کافر کی صرف بدیاں یعنی برائیاں لکھی جاتی ہیں اور دوسرا فرشتہ اس پر گواہ ہوتا ہے۔ سورۃ الدخان سے حاصل ہونے والی 3 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، رب کی قسمیں یقین دلانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ جن کی قسم فرمائی جائے ان کی محبوبیت یا اہمیت دکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ 2، عذاب دیکھ کر ایمان لانا اس لیے قبول نہیں ہوتا کہ اس میں پیغمبر کی زبان پر اعتماد نہیں ہوتا، بلکہ اپنی آنکھ یا عقل پر اعتماد ہے، اور ایمان پیغمبر پر اعتماد کا نام ہے، یعنی ایمان بالغیب ہے۔ 3، دنیا میں رب تعالیٰ کی رحمانیت یعنی صفت رحمان کا ظہور ہے، اس لیے دشمن دوست سب کو روزی دے رہا ہے۔ آخرت میں اس کی رحیمیت یعنی صفت رحیم کی جلوہ گری ہوگی کہ صرف مومنوں پر رحم فرمائے گا، دشمنوں پر عذاب کرے گا۔ سورۃ الجاثیہ سے حاصل ہونے والی 3 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، سائنس، فلسفہ، علم ریاضی حاصل کرنا عبادت ہے، مگر اس کو اسلام کا خادم بنایا جائے اور اس سے دلائل قدرت معلوم کیے جائیں۔ 2، جو مومن اپنی صورت سیرت زندگی کافروں کی طرح بنائے وہ بے وقوف ہے، مومن کو مشرک سے ممتاز ہونا چاہیے۔ 3، صوفیہ رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ مومن کا عشق و محبت نہیں لکھا جاتا، کہ عمل نہیں بلکہ دلی کیفیت ہے۔ تمام اعمال کا بدلہ جنت ہوگا، عشق کا بدلہ محبوب حقیقی کا وصال یعنی اللہ پاک کا قرب ہے۔ سورۃ الاحقاف سے حاصل ہونے والی 9 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، کفار کو قرآن سنانا پڑھانا جائز ہے، اس نیت سے کہ شاید ایمان لے آئیں۔ قرآن مسلمانوں کو عمل کے لیے سنایا سکھایا جائے، کفار کو ایمان کے لیے۔ سچی توحید۔ 2، اللہ کو رب ماننے کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے سارے رسولوں، کتابوں وغیرہ کو مانے۔ اگر کسی کو اپنا والد تسلیم کیا گیا تو اس کے سارے عزیزوں کو اپنا بزرگ یا عزیز مان لیا، کہ والد کا باپ اپنا دادا ہے، اس کا بھائی اپنا چاچا، اس کی بیوی اپنی ماں۔ تو جو کوئی رب کو ماننے کا دعویٰ کرے مگر اس کے رسول کا انکار کرے، وہ دعوے میں جھوٹا اور رب کو مانتا ہی نہیں۔ 3،
دنیا ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جنت میں اپنے ساتھ رکھنے کا وعدہ فرما لیا، بلکہ انہیں ہمیشہ کے لیے قبر میں اپنے ساتھ سلا لیا۔ 4، ماں باپ پر فرض ہے کہ اولاد کو راہ راست پر لگائیں، ورنہ ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ 5، صوفیہ فرماتے ہیں کہ مومن وقت، مال، اولاد، ہر چیز میں زکوٰۃ نکالتا ہے۔ 6، حق تکبر اچھا ہے اور ناحق تکبر برا۔ کفار کے مقابلے میں اپنے کو اور اپنے دین کو بڑا سمجھنا، کفر اور کفار کو حقیر جاننا حق تکبر ہے، یہ عبادت ہے۔ ولی کے مقابلے میں تکبر محرومی اور نبی کے مقابلے میں تکبر کفر ہے۔ 7، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنات آسمان پر جاتے تھے، وہاں فرشتوں کا کلام سنتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کا وہاں جانا بند کیا گیا، ان پر شہاب مارے جانے لگے۔ تب انہیں فکر ہوئی کہ دنیا میں کون آیا جس کی وجہ سے ہماری بادشاہت گئی۔ اس تلاش میں ان کی مختلف جماعتیں نکلیں۔ علاقہ نصیبن کی جماعت، جس میں 7 یا 9 جن تھے، ملک عرب کی طرف آئے۔ یہ لوگ سوق عکاظ کے بازار پر پہنچے، جو مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان ہے۔ یہ وقت فجر کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے پاس باغ میں، جسے بطن نخلا کہا جاتا تھا، صحابہ کو نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ ان جنات کے کانوں میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن شریف کی آواز پہنچی تو یہ سب ٹھہر کر خاموشی سے سننے لگے، مگر یہ نماز فجر وہ تھی جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور الہام پڑھا کرتے تھے، کیونکہ جنات کا یہ واقعہ معراج سے پہلے کا ہے۔ 8، جنات کے لیے جنت نہیں، ان کی نیکیوں کی جزا عذاب سے نجات ہے۔ 9، جسمانی راحتیں روحانی عذاب کے مقابل 1 ساعت یا اس سے بھی کم ہیں، تو عاقل یعنی سمجھدار کو چاہیے کہ جسمانی راحت آخرت کے مقابل اختیار نہ کرے۔ سورۃ محمد سے حاصل ہونے والی 8 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، ایمان کے لیے تمام ان چیزوں کا ماننا ضروری ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی طرف سے لائے۔ اگر ایک کا بھی انکار کیا کافر ہوا، خواہ بذریعہ قرآن ہم تک پہنچی ہو یا بذریعہ حدیث شریف۔ 2، شہید قتل ہوتے ہی رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے کہ کچھ تمنا کر، اسی لیے اسے شہید کہتے ہیں، یعنی رب کے حضور حاضر۔ جنتیوں کے گھروں میں نہر کی وجہ۔ 3، چند وجہ سے جنت میں نہر ہے، بحر یا دریا نہیں۔ ایک یہ کہ نہر قبضے یعنی کنٹرول میں ہوتی ہے، بحر یعنی سمندر قبضے میں نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ نہر میں حسن ہوتا ہے، بحر ٹیڑھی، حسن سے خالی۔ تیسرا یہ کہ نہر صرف مفید ہوتی ہے، مگر بحر سیلاب سے نقصان بھی پہنچا دیتی ہے۔ چوتھا یہ کہ نہر گھروں میں لائی جا سکتی ہے، بحر نہیں آتا۔ اور جنت میں 4 نہریں ہوں گی، دودھ کی، شراب طہور کی، شہد خالص کی اور پانی کی، جن کا حسن ہمارے خیال سے باہر ہے۔ 4، جو شخص حلال حرام میں فرق نہ کرے، جو سامنے آ جائے کھا لے، جانور کی طرح، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے کہ وہ بے عقل ہیں، یہ عقل والا ہے، پھر بھی وہ سونگھ کر منہ میں ڈالتے ہیں، اور یہ ویسے ہی جو صرف جسمانی راحت کے لیے کھائے وہ جانور ہی ہے۔ مومن رب کی عبادت کے لیے کھاتا ہے۔ 5، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری قیامت کی علامت کبریٰ ہے۔ آخری نبی آ چکے، اب قیامت ہی ہے، نیز چاند پھٹ جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر معجزات علامات قیامت ہیں۔ 6، نیک عمل شروع کرنے کے بعد نہ توڑے،
نفل نماز جب شروع کر دی جائے تو اس کا توڑنا حرام ہے۔ 7 دنیا کی زندگی وہ ہے جو غفلت میں گزرے، یہ زندگی بہت جلد گزرنے والی ہے، اس میں مشغولیت نقصان دہ ہے۔ جو زندگی اللہ کی یاد اور اس کی اطاعت میں گزرے وہ دینی زندگی ہے۔ 8 دین ہمارا محتاج نہیں، ہم دین کے محتاج ہیں۔ دین ہم سے پہلے بھی تھا اور ہمارے بعد بھی رہے گا۔ اگر رب ہمیں خدمت دین کی توفیق دے دے تو اس کی بندہ نوازی ہے۔ سورۃ الفتح سے حاصل ہونے والی 4 خوبصورت باتیں۔ بیعت کرنے والوں کی شان۔ نمبر 1 تمام صحابہ علیہم رضوان خصوصاً بیعت رضوان والے بڑی ہی شان والے ہیں، ان کی تعداد 1400 ہے۔ 2 بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت سنت صحابہ ہے، خواہ بیعت اسلام ہو یا بیعت تقوی یا بیعت توبہ یا بیعت اعمال وغیرہ۔ 3 بیعت کے وقت مصافحہ بھی سنت ہے مگر مردوں کے لیے، عورت کو کلام سے بیعت کیا جائے۔ 4 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ہدایت مل سکتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر قسم کی ہدایت ہی ملتی ہے۔ خیال رہے کہ قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے، گمراہی بھی، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک کا فرمان ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 26، ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ نزول قرآن کا اصل مقصد تو ہدایت ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے قرآن کو سن کر گمراہ بھی ہوتے ہیں، لہذا اس اعتبار سے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف ہدایت ملتی ہے، دوائے شفا ملتی ہے۔ سورۃ الحجرات سے حاصل ہونے والی 7 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1 تمام عبادات بدن کا تقویٰ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب دل کا تقویٰ ہے۔ 2 حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی بخشش ایسی ہی یقینی ہے جیسے اللہ کا ایک ہونا۔ 3 گناہ نہ کرنا بڑا کمال نہیں بلکہ گناہ سے دل میں نفرت پیدا ہو جانا بڑا کمال ہے۔ 4 مسلمانوں میں صلح کروانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ 5 مسلمان بھائی کو نسبی طعنہ دینا حرام اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ آج کل یہ بیماری مسلمانوں میں عام پھیلی ہوئی ہے، نسبی طعنے کی بیماری عورتوں میں زیادہ ہے۔ 6 صوفیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کچھ شکایت کی تھی، جس کی توبہ اس طرح کے بحکم پروردگار انہیں سجدہ کیا، لہذا اگر کسی مسلمان کو عیب لگایا ہو یا غیبت کی ہو تو اس کی عاجزی سے معافی مانگے۔ 7 بعض گمان فرض ہیں، جیسے اللہ پاک کے ساتھ اچھا گمان رکھنا کہ وہ اپنے فضل سے مجھ گناہ گار کو بخش دے گا۔ بعض گمان حرام ہیں، جیسے رب پر بدگمانی کہ وہ مجھے ہرگز نہ بخشے گا، یا نیک مسلمان پر بلا وجہ بدگمانی۔ سورۃ قاف سے حاصل ہونے والی 10 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1 رب ہم سے شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان سے زیادہ قریب۔ سبحان اللہ۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں۔ اس ایسے معلوم ہوا کہ دین و دنیا کے تمام امور میں نفس کی اطاعت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت مقدم ہے،
کہ اگر کسی مسلمان کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کا حکم دیں اور اس کی خواہش کوئی اور کام کرنے کی ہو تو اس پر لازم ہے کہ اپنی خواہش کو پورا نہ کرے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسے ہی کرے۔ یاد رہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالی کی اطاعت ہے، اور نفس کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کی طرف بلاتے ہیں جس میں لوگوں کی نجات ہے، اور نفس اس چیز کی طرف بلاتا ہے جس میں لوگوں کی ہلاکت ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دینی اور دنیاوی تمام امور میں اپنے نفس کی اطاعت کرنے کی بجائے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے تاکہ ہلاکت سے بچ کر نجات پا جائے۔ 2. بندے مومن کے مرنے کے بعد دونوں فرشتے یعنی کرام کاتبین تا قیامت اس کی قبر پر تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں، جس کا ثواب اس بندے کو ملتا ہے۔ کفار کے لیے جہنم کا عذاب۔ 3. جو فرشتے کفار کے نامہ اعمال لکھنے کے لیے مقرر ہیں وہی انہیں دوزخ میں ڈالیں گے۔ 4. کفار کو دوزخ میں پہنچایا نہ جائے گا بلکہ اوپر سے پھینکا جائے گا، اللہ کی پناہ۔ گناہگار مومن اگر دوزخ میں گیا پھر بھی اسے پھینکا نہ جائے گا۔ 5. نفس امارہ کو مشورہ دینے والا قرین شیطان ہے اور دل کو مشورہ دینے والا فرشتہ ہے۔ 6. رجوع لانے والا وہ ہے جو گناہ پر قائم نہ رہے، توبہ کرے۔ حفیظ وہ جو اپنے ہر کام میں شرعی حدود کی حفاظت کرے۔ 7. صوفیہ فرماتے ہیں کہ قلب منیب یعنی توبہ کرنے والا دل اللہ کی بڑی نعمت ہے جو خوش نصیب کو ملتی ہے۔ 8. نماز کے بعد تسبیح و تحلیل کرنا بہت بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان نماز جماعت کے بعد اس قدر بلند آواز سے ذکر اللہ کرتے تھے کہ تمام محلہ گونج جاتا تھا۔ 9. حضرت اسرافیل علیہ السلام بیت المقدس کے صخرہ پر کھڑے ہو کر مردوں کو پکاریں گے اور سب لوگ زندہ ہو کر ان کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ 10. مردوں کو پکارنا شرک نہیں، حضرت اسرافیل مردوں کو پکاریں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے مرے ہوئے گدھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرے ہوئے 4 پرندوں کو پکارا۔ سورۃ الذاریات سے حاصل ہونے والی 6 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، حضرت جبریل علیہ السلام ہوائیں تقسیم کرتے ہیں، میکائیل بارشیں، عزرائیل موت، اسرافیل احکام علیہم السلام۔ 2، تمام رات سونا بھی اچھا نہیں اور تمام رات جاگنا بھی بہتر نہیں۔ اول رات سو جاؤ، آخر رات تہجد کے لیے جاگو، پھر کچھ اور سو، یہی سنت ہے۔ 3، مال والوں کے مال میں فقیروں کا حق ہوتا ہے اور کمال والوں کے کمال میں بے ہنروں کا حصہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات میں ہم جیسے گناہ گاروں کا حصہ ہے۔ ان کے ایک ایک سجدے کی برکت سے ہم جیسے کروڑوں کا بیڑا پار ہوگا۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ 4، صالحین یعنی نیک بندوں کی موجودگی میں فاسقوں پر عذاب نہیں آتا۔ جب عذاب آنا ہوتا ہے تو صالحین کو نکال دیا جاتا ہے۔ 5، جن و انس کی پیدائش کا اصل مقصد روزی کمانا نہیں بلکہ عبادت ہے۔ روزی عبادت کے تابع ہے، جیسے بادشاہ نوکروں کو اپنی خدمت کے لیے رکھتا ہے، تنخواہ خدمت کے طفیل ملتی ہے، اگر وہ خدمت چھوڑ دیں تو تنخواہ خیر مستحق نہیں۔ رب کی رحمت ہے کہ نکموں کو بھی رزق دیتا ہے۔ مقصد حیات۔ 6،
رب کریم روزی عامہ تو عام مخلوق کو دیتا ہے، جیسے سورج کی روشنی، ہوا، زمین کا فرش، آسمان کا سایہ، اور روزی خاصہ مخصوص بندوں کو دیتا ہے، جیسے ایمان، عرفان، ولایت، ہدایت، نبوت وغیرہ۔ اگر روزی بندے کے کسب یعنی کمانے پر موقوف ہوتی تو ماں کے پیٹ میں بچے کو نہ ملتی۔